نبی نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جو علی سے پیار کرے وہ محمد سے پیار کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا سید العرب علی، میں سید العالمین ہوں، عرب کا سردار میرا علی۔ سب کہو رضی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ نبی نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھے وہ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی جنت میں ہوگا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ کے جو حضور نے فضائل بیان کیے بالکل صحیح ہے، سارے کو بالکل یہ میں آپ کو چند نوٹی دے رہا ہوں، سنو بھائیو۔ تو علی المرتضیٰ جب تک بھی رہے مل جل کے رہے، جہاں خدا کی قسم عبد الشکور بابدو کھڑا ہے، میں مدینے آپ کو لے چلتا ہوں اور حاجی بیٹھے ہیں، آج بھی نبی پاک کی مسجد کے برآمدے پر جاؤ، نبی پاک نے جن کا نام لے کر کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان 10 کا نام آج بھی محمد کی مسجد کے برآمدے پر لکھا ہوا۔ جاؤ دیکھ لو اور میرے ساتھ مدینے کو نکلو، خدا کی قسم آپ مسجد نبی کے سامنے نکلیں تو آپ کو میں دکھا دوں گا جہاں مسجد ابو بکر کھڑی ہے وہاں مسجد علی ساتھ کھڑی ہے، اور میں باوضو کھڑا ہوں۔ جب حضور نماز پڑھاتے تھے جس سب میں ابو بکر ہوتا تھا علی بھی ساتھ ہوتا تھا، جب حضور جہاد پہ جاتے جس جھنڈے کے نیچے علی ہوتا صدیق بھی ساتھ ہوتا تھا۔ میں آگے پیش کروں گا انشاءاللہ، آئندہ جو میں تقریر کروں گا زندہ رہا کہ صحابہ اور علی کا پیار کتنا تھا۔ اب بتا رہا ہوں کہ علی صاحب شجاعت شجاع اکبر حضرت علی ہے، زور سے کو حضرت علی ہے۔ میرے علی کے ماننے والوں، جب علی سے پوچھا گیا تمہیں کیا پسند ہے، آج میں حیران ہوں، بعض لوگوں نے کان چھدوا لیا، بعض نے لمبے لمبے بال رکھ لیے، بعض نے چوٹی بنوا لی، بعض نے یہاں کڑابے پہن لیے، بعض بیچارے نعت بجا رہے ہیں، بعض کوڑ پہنے ہوئے ہیں، بعض سارے لوہے پہنے ہوئے ہیں، بعض چمٹے پہنے ہوئے ہیں، بعض داڑھی مونچھیں سب کو صاف کر کے پتہ نہیں چلتا بندہ ہے یا فٹ بال ہے، اور وہ کہتا ہے علی کا یہ کوئی نقشہ نہیں تھا، خدا کی قسم۔ اور قیامت کے دن مزہ ہوگا جب علی اٹھیں گے، ہر ایک تو قرآن لے کے اٹھے گا، یہ سینگ لے کر تڑو تڑو کر کے اٹھیں گے، تو علی کہے گا یہ کیا بے وقوف ہے، ان کو بھگا دو، یہ کیا کرتے ہیں۔ علی نے بھنگ نہیں پی، علی نے مونچھیں بڑی نہیں رکھی، یہ شاہ پر علی کے کہتے ہیں۔ نبی کریم نے جب بڑی مونچھیں والے، خدا کی قسم بڑی مونچھوں والی ایران والوں کو دیکھا، نبی نے منہ پھیر کر کہا ان کو اٹھا دو، محمد ان کا دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ خدا کی قسم باوجود کھڑا، علی کی یہ نہیں تھی، علی مرزا نے وہی طریقہ اختیار کیا جو محمد مصطفیٰ کا۔ سب کہو صلی اللہ ہو۔ میں عبد الشکور دعوے سے کہتا ہوں کہ علی کا نعرہ اللہ ہے، نعرہ حیدری علی نہیں تھا، علی کا نعرہ اللہ اکبر تھا، سارے کو اللہ لکھا ہے۔ علی مرزا جب خیبر میں آئے تو سامنے ایک پہلوان تھا، آج یہ واقعہ سن کر تمہارا سنا کر ایمان تازہ کر، علی کی کرامتیں برحق ہیں، علی کی شجاعت برحق ہے، زور سے کو علی پاک کی۔ پھر علی کے اقوال بھی آپ کو بتاؤں گا، علی کا واقعہ انار، واقعہ نماز، واقعہ شہد، واقعہ اونٹ، واقعہ خیبر، ابھی تو میں نے کونا نہیں ہلایا۔ تو علی مرزا بہادر میں حضرت خالد بھی بہادر تھا، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بہادر ہے تو میرا علی ہے، کہو میرا۔ خالد کے ہاتھ میں 10 تلواریں ٹوٹی ہیں، خالد 10 گھوڑے بدلتا تھا، مگر خالد محمد کا پہلوان نہیں بدلتا تھا۔ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار، زور سے کو اللہ کی۔ اور پیغمبر نے جس کے متعلق جو جملہ کہہ دیا وہی صحیح ہے، وہی نبی نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، ازدہم حیان عثمان، اقداہم علی۔ ساری میری امت میں فیصلہ صحیح کرے گا تو حضرت علی کرے گا، جو حضور نے جو کچھ فرمایا کہو بالکل صحیح۔ وقت نہیں ہے، بعض میرے دوست جن بیچاروں کو پتہ نہیں ان کی کوشش ہے کہ علی پاک کو ہم پہلا نمبر دیں، جمت کلندر علی کا پہلا نمبر، بیچارے غلط کہتے ہیں۔ پہلا نمبر جس کو جو ملا، پہلا نمبر وہی ہے جو سب سے پہلا کلمہ پڑھ چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو سارا مال خرچ کر چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو مشیر رسول اللہ رہ چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کو بیٹی دے چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے نبی جس کے دروازے پر جا چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے کندھے پر نبی آ چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے گھر سے کھانا آ چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو غار میں پہنچ چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو محمد کے ساتھ مدینے پہنچ چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جس نے معراج کی تصدیق کر لی ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو مصلی رسول پر آ چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے عمر نے جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کے روضے میں سو چکا ہے، پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کے ساتھ روضے سے اٹھے گا، پہلا نمبر اسی کا ہے جو حوض کوثر پر پہنچے گا، پہلا نمبر اسی کا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا، جس کا پہلا نمبر ہے ہماری تحقیق ہے، حدیث و قرآن کی تصدیق ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ابو بکر صدیق تو یہ ہمارے خیالی بات ہے دم مست کلندر۔ ہاں بہادری میں علی کا پہلا نمبر، کہو بہادری میں، خیبر کے فتح کرنے میں علی کا پہلا نمبر،
फैसला करने में अली का पहला, बोलो, नबी की बेटी लेने में अली का पहला नंबर, हाँ, अब्दुल्लाह गालिब लक़ब होने में अली का पहला नंबर, मोहम्मद का पहरा देने में अली का पहला नंबर, अल्लाह अकबर कहकर किले को फतह करना अली का पहला नंबर, सबका अली का, मगर इस्लाम लाने में अबू बकर का पहला नंबर। बहरहाल ये तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने गाड़ी में देखा कुछ औरतें खबर नहीं कैसी होती हैं, वो एक लोट लिए हुए चंद पैसे होते, दमस्त कलंदर, अली का पहला नंबर दमस्त कलंदर। इनके कहने से मजहब नहीं बनता। हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली, ये कितना नंबर है? नबी ने फरमाया हम उम्मती बे उम्मती अबू बकर, अशद्दुहुम फी अमरिल्लाह उमर, अज़्दकुम हयान उस्मान, अक़ज़ाहुम अली, कितना नंबर? मेरे दोस्तों, कुरान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अबू बकर अशिद्दाउल कुफ़ार उमर रहमा बैनहुम उस्मान तराहुम रुक्कन सुज्जदन अली। कुरान ने कितना नंबर दिया? तो चौथे नंबर में बाज लोगों की कोशिश है, आप आज़ान में सुनते होंगे, अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना व इमामल मुत्तक़ीना व क़ातिलल मुशरिकीना अली वलीउल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल। वो खुदा के बंदे, जब खलीफा बिला फस्ल वो है तो झगड़ा क्या, बात तो खत्म हो गई, बिला फसल हो गया। बिला फसल अबू बकर है, कहो बिला फसल। मौली शरीफ ने कल जुमला अजीब कहा, उसने कहा हर शख्स सुबह को उठकर सच कहता है, ये सुबह को उठकर पहले झूठ कहते। खलीफा क्या बात है, क्या हो, क्या सुबह उठकर खलीफा तो बिला फसल। तो मैं तो दीनपुरी बड़ी प्यार की बात करता हूँ। अगर अली मुर्तज़ा, हम फिर भी अली को चौथे नंबर पे खलीफा मानते हैं, खलीफा राशिद है। अली अगर ये लोग कहते हैं खलीफा बिला फसल है और अबू बकर जो है गस्ब करके छीन गया, यानी हजरत अली को पहले नंबर पे मिली नहीं खिलाफत, चौथे नंबर पे मानते नहीं, गोया कि अली खलीफा हुआ भी नहीं। हम फिर भी मानते हैं, कहो हम फिर भी, बड़ी ऊंची बात कह गया, समझ आई या नहीं है? इस झगड़ों की जरूरत नहीं है। वैसे अब्दुल शकूर इतनी बात कहता है, हर कोई तकरीर सुन रहा होगा। मैं कहता हूँ अली आखिर में आए, शान में क्या कमी है? खुदा की कसम, मोहम्मद पे नबूवत खत्म है, अली पे खिलाफत खत्म है, मोहम्मद खातमुल अंबिया है, अली खातमुल खुलफा। कोई इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमाए। तो हम अली मुर्जा को, जो अली, हाँ ये जो लफ्ज हैं अली मुश्किल कुशा, ये इस्लाम ने ये लफ्ज नहीं कहे, ये ईरान ने कहे, ये ईरान के जुमले हैं। ईरान वालों ने हमें सिखाया या अली मुश्किल कुशा। हम कहते हैं सबका मुश्किल कुशा कौन है? अली को बुखार आए तो मुश्किल कुशा कौन है? अली मुश्किल कुशा होता तो हुसैन प्यासा ना जाता, अली मुश्किल कुशा होता 72 शहीद ना होते, अली मुश्किल, अगर अली मुश्किल कुशा होता तो खिलाफत का झगड़ा, तुम जो कहते हो झगड़ा था, खत्म हो जाता। मुश्किल कुशा कौन है? जवाब दो। ये भी अकीदा रखो, हमारे अकीदे गलत हो गए हैं। सारी अम्मा युजीबुल मुज़्तर व यक्शिफु सू, सारी दुनिया की मुश्किल हल करने वाला कौन? तो अली की बहादुरी सुनो। अल्लाह ने अली पाक को ताकत अता फरमाई थी। हजरत अली एक दिन जौ की रोटी खा रहे थे, नहीं खा सकते थे। किसी ने कहा कल तो खैबर के दरवाजा जिसको 40 आदमी नहीं खोल सकते थे, एक धक्का जो दिया, एक जो मारी लाश तो दरवाजा टूट गया। हैदर आज जौ की रोटी मुश्किल हो रही है, हंसकर फरमाइए अली के जान की ताकत है, वो अली के ईमान की ताकत। वाह अली, सब कहो वाह अली रज़ी अल्लाह करम अल्लाह वजहा। अली मुर्जा जब खैबर में आए, मैं दुआ करता हूँ खुदा हम सबको अली की गुलामी की नमाज अता करे। हमने नमाज पढ़ी, जरा यहाँ चूटी ने काटा तो कभी काटा, तो हमने कभी खुजली की, कभी पगड़ी संभाली। अली मुर्जा को जहाँ तीर लगा और यहाँ गुजर गया, जब खींचते तो टांग मुबारक सूज गई तो तकलीफ होती थी। अली नमाज में खड़े थे तो एक आदमी ने टांग को पकड़ा और दूसरे ने पकड़ कर खींच। अली मुर्जा कुरान पढ़ रहे थे। नमाज के बाद पूछा मा हाज़िहि दम अलल मुसल्ला, ये कहाँ से आ गया खून? उन्होंने कहा वो तीर खींचा गया। मुस्कुरा कर कहा खुदा की कसम मुझे मच्छर के काटने जितने भी तकलीफ नहीं, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। ये अली की नमाज है, जोर से कहो ये अली की। अली मुर्तज़ा के वाक़ियात 2-4 सुन लो। बीबी फातिमा बीमार थी, सब कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरे प्यारे अली अबुल हुसैन अबू तुराब, जी प्यारी, फरमाया शौक है कि मदीने की बाजार से अनार ले आओ। वाक़या है कि अली पाक अनार लेके वापस हुए और रास्ते में एक बेचारा गरीब मफलूकुल हाल, एक पायमाल नाबीना माजूर मजदूर बेचारा गरीब और मरने के करीब, बड़ा भूखा प्यास उदास, कहने लगा या अली, और नाम लेकर कहा कि अय्युहल अली फी सबीलिल्लाह। अनार को देखा तो उसका मुंह भर आया, ये मुझे दे दे। अली कहते मैं अनार लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा इधर देता हूँ तो नबी की बेटी राजी होती है, इधर देता हूँ तो मोहम्मद का खुदा राजी है। तो मैंने अनार दे दिया, वापस आ गया। मैंने बुतूल पाक को अर्ज की कि हजरत मैं अनार तो लाया, रास्ते में तुमसे भी तेरा जो खालिक था उसका नाम लिया, फिर पेट पर निगाह न पड़ी, निगाह खुदा पर पड़ी।
تو بیوی نے کہا مبارک ہو، جب سے انار اس غریب کو دیا میرا بخار ختم ہو گیا۔ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کیا گھرانا تھا، کیا ایمان تھا اللہ۔ اور لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے آ کر غالب بن عبد الرحمن بن عوف یا بلال سے دروازہ کھٹکھٹایا بی بی بطول پاک کا، فرمایا علی صحیح باہر آؤ۔ باہر آئے تو حضرت بلال انار لے کے کھڑے تھے، کہنے لگے یہ محبوب نے بھیجے ہیں کہ علی کے گھر انار دے آؤ، کہیں سے آئے۔ تو کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ حضرت علی نے گود کو جو پھینکا گچھڑی اناروں کی گلی میں جا پڑے، کہنے لگا خدا کا کہنا سچ ہے، تیری گود غلط ہے۔ خدا کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر بامثالھا، میں 1 کے 10 دیتا ہوں، 9 کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے قرآن پر یقین ہے، تیری گود غلط ہے۔ تو اس نے جلدی سے 10واں انار نکال کے کہا حضرت یہ ہے، حضرت یہ میں نے کہا کہ اجازت لے لوں گا بعد میں۔ فرمایا مجھے یقین تھا تم جاؤ کھاؤ، پر مجھے یقین تھا کہ یہ 9 نہیں ہو سکتے، محمد کا قرآن سچا ہوتا۔ یہ علی پاک آ رہے تھے، غریب آیا، یہ علی کے کام تھے۔ علی نے کہا کہ یہ آج ہمارے دوست گھر گھاسی نہ اے راسی نہ او راسی، دم حیدر کی رکھ، بھنگ دلوٹے پیتی رکھ، حکا دمنا سیتی رکھ، بیا سب خیر یا اللہ۔ کوئی علی کا کام نہیں تھا، علی کے یہی کام تھے۔ سارے کو رضی اللہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، علی پاک آ رہے تھے تو باہر سے بیت المال کا اونٹوں کی قطار آ رہی تھی، گندم کی، اور مدینے میں گندم نہیں تھی۔ تو ایک شخص آیا جس کا بڑا عیال تھا، کہنے لگا علی پاک مجھے گندم دیجیے۔ فرمایا 1 بورا لے لو۔ کہنے لگا بورا کیا کروں گا، قبیلہ ہے۔ فرمایا 2 لے لو۔ کہنے لگا 2 بورے کیا کروں گا؟ کہنے لگے اونٹ لے لو۔ کہنے لگا اونٹ کیا کروں گا حضرت؟ پھر اونٹ دیتے ہو تو پھر پوری قطار دے دو تاکہ پورا قبیلہ خوش ہو جائے۔ فرمایا جا تو اللہ کا نام لیتا ہے پوری قطار دے۔ یہ علی پاک ہیں، سارے کو رضی اللہ ہو۔ علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا تمہیں کیا پسند ہے؟ فرمایا ضرب بالسیف والصوم فی السیف والخدمۃ للضیف، ایک میری تلوار اور محمد کے دشمنوں سے لڑتا رہوں، محمد کے دشمنوں سے۔ ہم کہتے نہیں، نبی کے صحابہ سے لڑتے رہے، محمد کے دشمنوں سے لڑتا رہوں، گرمی کا مہینہ اور مجھے روزہ ہو، اور فرما مہمان آئے اور علی ان کی خدمت کرے تو میرا دل زندہ ہوتا۔ تو حضرت علی خیبر میں آئے، بس خیبر کا واقعہ سنا کر آپ کو تڑپا دوں۔ حضرت علی سادگی سے آئے، سادے کپڑے ہوتے تھے، کبھی تو آپ جا کر خدا کی قسم ڈول کھینچ کر ایک مٹھی کھجوروں کو لے کر کھاتے تھے، مزدوری کر کے اکثر حضور کے گھر سے کھاتے تھے۔ نبی کے گھر لنگر ہوتا تھا، بطول بھی کھاتی، حیدر پاک بھی کھاتا۔ نبی نے علی کے لیے کہا تھا کہ علی اگر غسل بھی نہ کرے تو میری مسجد نبی سے علی گزر سکتا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یار جو نبی شان بیان کرے ہمارے آنکھوں پر زور سے، ہمارے دین پوری متعصب نہیں ہے، مصطفیٰ فرما دیں دین پوری کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جو فرمائیں بالکل، حضور نے ابو تراب کہا، علی مرزا مسجد میں سو رہے تھے مٹی پر، نبی نے فرمایا قم یا ابا تراب، اس لیے ابا تراب کہا کہ کوئی علی کو خدا نہ بنا لے۔ فرمایا یہ تو مٹی کا باپ ہے، جاگ رہے ہو یا نہیں؟ بڑا مسئلہ محمد نے حل کر دیا۔ سب کہو صلی اللہ ہو۔ تو علی کی کنیت ہو گئی ابو تراب۔ حضرت علی کہتے ہیں جب خیبر کی لڑائی تھی میں نکلا تو علی مرزا کے کپڑے سادے تھے، ہمارا اسلام سادہ ہے، اور ہمارا اسلام سادہ ہے بالکل۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھو پتہ نہیں چلتا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مسجد میں اوابین کے بعد مغرب کو اس طرح چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک مصر کا وزیر آیا، اس نے کہا بوڑھے ادھر آؤ، ادھر کیا نام ہے؟ تو مجھے خادم کہتے ہیں دارالعلوم کا۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ یہاں کچھ خدمت تعلیم کی ہوتی ہے، میں شیخ الہند کو ملنا چاہتا ہوں، میرا بیگ اٹھاؤ۔ چلو شیخ الہند نے بیگ اٹھا لیا، چلو تمہیں لے چلو۔ خدا کی قسم قاری طیب نے واقعہ سنایا، ہمارے اسلام میں سادگی ہے۔ حضور بیٹھے ہوتے تھے، آنے والا پوچھتا تھا ایکم منکم محمد، محمد کون ہے؟ ابو بکر کھڑے ہو کر کہتا ھذا رجل المتقن ابیض الوجہ ھذا محمد رسول اللہ، یہ جو زلفوں والا گول چہرے سے میرا محمد یہ بیٹھا۔ سب کہو صلی اللہ ہو۔ یہ انداز تھا علی کی شکل، علی کی غلامی، علی کی محبت، علی پاک کا نعرہ، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی زندگی کی غلامی عطا فرمائے۔ حضرت علی جب خیبر میں باہر نکلے پہلے تو اور سپاہ سالار تھے، سادے کپڑے، سارے کا سادے بالکل سادے تھے۔ صحابہ کا جو لباس تھا کبھی کبھی بکری کے بالوں کی، اونٹ کے اون کا خدا کی قسم کرتا، کھجور کے پتوں کی جوتی، اور چہرہ آنکھیں وہ ہیں جو محمد کا چہرہ دیکھ چکے، ہاتھ وہ ہیں جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو نبی کا تقریر سن چکے ہیں، یا خدا کی قسم مقتدی ایسے کہ امام محمد مل چکا۔ سب کہو صلی اللہ ہو۔ ایسے ستارے کے چاند محمد ہے، بالکل صحیح ہے، کہو بالکل۔ حضرت علی جب باہر نکلے تو حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، ہاتھ میں آسا، ہاتھ میں ہتھیار رکھنا، یہ محمد اور میرے محمد کے علی اور صحابہ کی سنت۔
آج کل تو ہم کیمرہ رکھتے ہیں، خوانی بٹوا رکھتے ہیں، کنگھا رکھتے ہیں، شیشہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم بدل تو نہیں گئے سارا دن، مگر وہاں تو یہ نہیں تھا۔ حضرت علی نکلے تو وہ سامنے اکڑ کے نکلا، ادھر عاجزی تھی، ادھر تکبر تھا، ادھر محمد کی غلامی تھی، ادھر سب کو ناکامی تھی، اس کو طاقت پہ ناز تھا، اس کو صداقت پہ ناز تھا، وہ کفر کا پہلوان تھا، یہ محمد کا پہلوان تھا۔ مولانا ادھر باطل تھا، ادھر حق تھا، ادھر کفر تھا، ادھر اسلام تھا، وہ بالکل بیکار تھا، یہ شاہ سوار تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ابو جہل کا تھا، اس صاحب کے ہاتھ میں تلوار محمد مصطفیٰ کی تھی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نکلا تو وہ سامنے آیا، اس نے کہا پہلوان خیبر کا ہوں، مرحب میرا جو نام ہے، اپنا تعارف کرایا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی، بڑا بھاری بھرکم، ایک طوفان، ایک مصیبت، ایک ریچھ، ایک قیامت، ایک رین بلند۔ اور حضرت علی ماشاء اللہ، مومن ایسے ہوتا ہے، مومن کا ایمانی جذبہ ہوتا ہے، کہ مومن کا طاقت اور چیز ہے، جرت کام کرتی ہے، لوگ ڈیل ڈول کو دیکھتے ہیں، ڈیل ڈول کچھ نہیں ہوتی، جرت ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، تو سامنے نکلا وہ پہلوان، اس کا نام مرحب تھا، اس کا نام، اس نے کہا پہلوان خیبر کا ہوں، مرحب میرا جو نام ہے، پہلوانی میں ہوں مشہور، چرچا میرا عام ہے۔ حضرت علی نے مسکرا کر کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حیدر کرار کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ علی یہ کھڑا، حیدر کرار کو نیچا دکھانے کے لیے آ گیا ہوں آج میں اس کو گرانے کے لیے۔ حضرت علی نے کہا حیدر سے بعد میں لڑنا، پہلے ایک بچے سے لڑ۔ اس نے کہا تو لڑکا ہے، کہنے لگے لڑ کے دیکھ۔ اس نے کہا تو بچہ ہے، کہنے لگے ذرا بچ کے جا نکال۔ اس نے کہا تجھ سے لڑوں، کہنے لگا پہلے مجھ سے، حیدر سے بعد میں لڑنا۔ بہرحال یہ بھی ایک بچہ ہے جسے شاید حیدر کہتے ہیں، اپنا نام ایسی حرب و خطا، جنگ ہوتا بھی ایک دھوکے کا نام ہے۔ تو حضرت علی نے اتنا کہا میاں تو علی سے لڑے گا، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، کفر کی فدی ہے تو، اسلام کا وہ باز ہے۔ پاگلا دماغ خراب ہوا تو شاید فخر ہو اس جسم کا، اس جان کا، تو لو بڑی شیطان کی وہ شیر ہے یزدان کا۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، اور حضرت علی نے طرف پر کہا ننگی تلوار لے کے، یہ باتوں کا نہیں ہنگامہ جوہر کوئی دکھلاؤ، ابھی سب حال کھلتا ہے، آؤ سامنے آؤ۔ زور سے کہا تو اس کا آدھا وضو تو ٹوٹ گیا۔ جب مقابلے میں آئے تو حضرت علی نے پکڑا اس کے لنگوٹے سے، دے پکڑ کر مارا زمین پر ایک بار، عرش سے آواز تھی واہ علی یا تیرا بار، تب لگا کہنے وہ کافر بے وقار، رو رہا تھا کہہ رہا تھا بار بار، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل تو کہتا ہے کہ تو خود حیدر کرار ہے۔